بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاسوسی ڈائجسٹ کا تہلکہ ہے سلسلہ، ظلم و ستم کی شعلوں میں جلنے والے ایک معصوم ذہن کی لرزہ ہے سرگزشت، آتش فشاں۔ راوی وجدان علی، تحریر اقبال کاظمی، آواز ڈاکٹر سدرا عمران۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آتش فشاں۔ سنگھ اسے ذاتی طور پر جانتا تھا۔ برکر راستے میں اسے بتا رہا تھا کہ گورج سنگھ کی ٹیکسی کو حادثہ ڈرائی کارٹ ایونیو پر ٹینگلن کلب کے قریب پیش آیا۔ پرتاپ سنگھ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اس کے باپ کا دوست کھارا سنگھ ٹینگلن کلب میں کام کرتا تھا اور اس کی رہائش بھی کلب کے قریب ہی تھی۔ پرتاپ سنگھ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ٹیکسی کو حادثہ کلب کی طرف جاتے ہوئے پیش آیا تھا یا واپسی پر۔ باپو ٹیکسی میں اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ پرتاپ سنگھ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے برکت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے میری بہن اور بیوی بھی گاڑی میں تھی یا نہیں؟ وہ انہیں کھارا سنگھ کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ اس کے بعد باپو کو کہیں اور جانا تھا۔ پاکستان سے آنے والی کسی فیملی نے رات بھر کے لیے ان کی ٹیکسی بک کروائی تھی۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، وہ یقیناً تمہاری ماں اور بہن ہوں گی۔ برکت نے ٹیکسی کو ایک دوسری سڑک پر موڑتے ہوئے جواب دیا۔ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ تم نے دیکھا ہے انہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ پرتاپ سنگھ نے پوچھا۔ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ ڈرائی کارٹ ایونیو پر ایک موڑ کاٹتے ہوئے پیٹرول کا ایک تیز رفتار ٹینکر ٹیکسی سے ٹکرا گیا، برکت نے جواب دیا، اور وہ پوری بات گول کر گیا تھا۔ پرتاپ سنگھ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ٹیکسی کے پیٹرول ٹینکر سے ٹکرانے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ اپنے سوال کا جواب سننے کی اپنے اندر ہمت نہیں پا رہا تھا۔ حوصلہ رکھ یار، برکت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے حادثے تو زندگی میں ہوتے ہی رہتے ہیں، زندگی حادثوں ہی کا تو نام ہے۔ پرتاپ سنگھ خاموش بیٹھا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا۔ تقریباً 40 منٹ بعد وہ ڈرائی کارٹ ایونیو پر پہنچ گئے۔ کچھ آگے جا کر برکت کو ٹیکسی روک لینی پڑی۔ آگے ٹریفک جام تھا اور اس سے کچھ آگے لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ ٹیکسی سے اتر کر دوڑنے لگا۔ ہجوم کے قریب پہنچ کر وہ لوگوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھا، لیکن آگے نکلتے ہی اسے جھٹکے سے رک جانا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بڑا ہی خوفناک منظر تھا اس کے سامنے۔ پوری سڑک پر تیل بکھرا ہوا تھا۔ سڑک کے عین وسط میں پیٹرول کا ٹینکر الٹا پڑا تھا۔ ٹینکر جلا ہوا تھا۔ اس کی آگ غالباً کچھ دیر پہلے ہی بجھائی گئی تھی۔ کہیں کہیں سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ ٹینکر سے تقریباً 10 گز آگے اس کے باپ کی ٹیکسی بھی الٹی پڑی تھی۔ ٹیکسی بھی جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ پچھلی طرف کا کچھ حصہ جلنے سے محفوظ رہ گیا تھا اور لائسنس پلیٹ کا نمبر صاف نظر آ رہا تھا۔ 4-5 پولیس والے جلی ہوئی ٹیکسی کے قریب کھڑے تھے۔ پولیس والوں نے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے سڑک کو گھیر رکھا تھا۔ پرتاپ سنگھ لوگوں کو ہٹاتا ہوا جیسے ہی آگے بڑھا، 2 پولیس والوں نے اسے روک لیا۔ اے سردار، رک جاؤ، تم آگے نہیں جا سکے، پیچھے ہٹو، ایک پولیس والے نے چیخ کر کہا۔ وہ ہماری ٹیکسی ہے، اس میں میرا باپو اور… پرتاپ سنگھ ہکلا کر رہ گیا اور وہ جملہ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ پولیس والا عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے نہ صرف پرتاپ سنگھ کو آگے جانے کی اجازت دی تھی بلکہ خود بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ قریب پہنچ کر اس نے ایک افیسر کو پرتاپ سنگھ کے بارے میں بتایا۔ پرتاپ سنگھ ایک پولیس افیسر کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھ گیا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ٹیکسی بری طرح کچلی ہوئی تھی۔ پیٹرول کا ٹینکر غالباً اسے دور تک گھسیٹتا ہوا لایا تھا۔ ٹیکسی کے دروازے اندر کو دھنس کر پھنس گئے تھے اور ٹیکسی میں 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جلی ہوئی لاشیں۔ اس کے باپو، ماں اور بہن کی لاشیں جل کر کوئلہ ہو چکی تھیں۔ پرتاپ سنگھ اس اندھوناک منظر کو تاب نہ لا سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے لہرایا اور دھڑام سے نیچے گر گیا۔ پرتاپ سنگھ کئی روز بعد اپنے آپ کو سنبھال سکا تھا۔ اس کی بہن اور ماں باپ ختم ہو چکے تھے۔ دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں تھا، لیکن حکومت کی طرف سے اسے اتنا معاوضہ مل گیا کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا سہارا مل گیا۔ اگر وہ پیٹرول ٹینکر گورنمنٹ کا نہ ہوتا تو اسے کچھ نہ ملتا۔
امتحان سے فارغ ہوتے ہی اس نے کسی کام دھندے کے بارے میں سوچا۔ وہ ٹیکسی چلا سکتا تھا، اس کے پاس اتنی رقم تھی کہ ایک نہیں 4 ٹیکسیاں خرید سکتا تھا، لیکن ٹیکسی چلانے کا خیال اسے ذہن سے نکال دیا۔ سنگاپور کی تمام مارکیٹوں میں گھومنے اور جائزہ لینے کے بعد اس نے وہ کام شروع کر دیا جس میں نقصان کا اندیشہ کم تھا۔ وہ بڑے بیپاریوں سے مال لے کر چھوٹے دکانداروں کو سپلائی کرنے لگا۔ اس میں اگرچہ محنت زیادہ تھی لیکن 4 پیسے بچ جاتے تھے۔ کئی سال تک پرتاپ سنگھ یہی کام کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور خود امپورٹ کا کام شروع کر دیا۔ وہ ہندوستان سے مرچ مسالے منگوا کر سنگاپور میں سپلائی کرنے لگا۔ یہاں مسالہ جات کے 3 امپورٹر اور بھی تھے، مگر پرتاپ سنگھ کو اس فیلڈ میں قدم جمانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ لٹل انڈیا والا مکان چھوڑ کر وہ فورٹ روڈ والے مکان میں منتقل ہو گیا۔ لٹل انڈیا والا مکان اس کے باپ نے کرائے پر لیا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد جب اس کے پاس پیسے آئے تو اس نے وہ مکان خرید لیا۔ اب جب کہ وہ فورٹ روڈ والے مکان میں منتقل ہو چکا تھا تو اس نے وہ مکان بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آج سے 12 سال پہلے اس کی ملاقات عابد علی سے ہوئی تھی۔ عابد علی اور اس کی بیوی شگفتہ چند روز پہلے پاکستان سے آئے تھے اور لٹل انڈیا میں واقع ایک گھٹیا سے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے ہی روز اس کا سامان چوری ہو گیا تھا۔ شگفتہ کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا اور وہ دونوں میاں بیوی کام کی تلاش میں در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ پرتاپ سنگھ کے پاس بھی عابد علی کام کی تلاش میں آیا تھا۔ اس وقت شگفتہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس نے 2 ماہ کے بچے کو اپنے سینے سے لپٹا رکھا تھا۔ پرتاپ سنگھ کو نہ جانے عابد علی میں ایسی کیا بات نظر آئی کہ اس نے عابد علی کو نہ صرف اپنے پاس ملازم رکھ لیا بلکہ رہائش کے لیے اپنا لٹل انڈیا والا مکان بھی دے دیا۔ اس نے اپنی جیب سے 1 مہینے کا راشن بھی ڈلوا دیا اور 2 مہینے کی تنخواہ بھی ایڈوانس دے دی۔ 6 مہینے پرتاپ سنگھ نے عابد علی کو سینٹر پوائنٹ میں ملازمت دلوا دی۔ سینٹر پوائنٹ سنگاپور کا سب سے بڑا شاپنگ آرکٹ تھا۔ یہاں تنخواہ بھی زیادہ تھی اور کمیشن بھی اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ پرتاپ سنگھ اور عابد علی کی دوستی کے گہرے رشتے میں منسلک ہو چکے تھے۔ وہ شگفتہ کو پابو کہتا، شگفتہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ لگتا تھا جیسے پرتاپ سنگھ بھی اس مختصر سے کنبے کا ایک رکن ہو۔ پرتاپ سنگھ کی گود میں پلا بڑا تھا۔ وہ اسے چاچا کہتا تو پرتاپ سنگھ جھوم اٹھتا۔ عابد علی نے چند سال نوکری کی۔ اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ اس نے نوکری چھوڑ کر چائنا ٹاؤن میں جنرل سٹورز کھول لیا۔ اس سے پہلے اس نے پرتاپ سنگھ کے پڑوس میں وہ مکان خرید لیا تھا۔ مکان کی خرید اور سٹور کھولنے کے سلسلے میں پرتاپ سنگھ نے عابد علی کی مالی مدد بھی کی تھی۔ پرتاپ سنگھ کی شادی 6 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد زچگی کے دوران میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے جس بچی کو جنم دیا تھا وہ بھی زندہ نہیں بچ سکی تھی۔ اس کے بعد پرتاپ سنگھ کے کئی دوستوں نے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا، لیکن پرتاپ سنگھ نے اب شادی کا خیال ذہن سے نکال دیا تھا۔ اس موضوع پر ایک روز عابد علی سے بھی بڑی گرما گرمی بحث ہوئی تھی، لیکن پرتاپ سنگھ نے دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان سب کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی اور پھر اچانک ہی عابد علی کی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ دارا کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پرتاپ سنگھ نے اگرچہ اسے تسلی دی تھی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی حفاظت کا بھی معقول انتظام کر دیا گیا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ موت گات لگائے بیٹھی ہے اور پھر موقع پاتے ہی موت ان پر جھپٹ پڑی تھی۔ وجدان کے ساتھ جو کچھ بیت رہی تھی پرتاپ سنگھ کو اس کا احساس تھا۔ وہ بھی اس کرب سے گزر چکا تھا۔ وہ بھی چشمے زدن میں اپنے ماں باپ سے محروم ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ صدمہ برداشت کیا تھا۔ اس نے اپنی بہن اور ماں باپ کی جلی ہوئی لاشیں دیکھی تھیں، انہیں چیختے ہوئے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جبکہ وجدان نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو چیختے اور تڑپتے اور مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بڑا باہمت لڑکا تھا جو یہ سب کچھ سہ گیا تھا۔ ماں باپ کے معاملے میں دونوں بدقسمت ثابت ہوئے تھے۔ پرتاپ سنگھ اور وجدان میں یہ فرق تھا کہ پرتاپ سنگھ کے ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے اور حکومت نے انہیں معاوضہ بھی دیا تھا جس سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل گیا تھا، جبکہ وجدان ایک مختلف صورتحال کا شکار تھا۔ اس کے ماں باپ قتل ہوئے تھے اور وہ دور قتل کا چشمدید گواہ تھا۔ اس نے قاتلوں کو دیکھا تھا، انہیں پہچان سکتا تھا۔ قاتلوں کو بھی احساس تھا کہ وجدان انہیں پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتا ہے۔ وہ یقیناً اس
کی طاق میں ہوں گے۔ اس طرح وجدان کی زندگی کو بھی خطرہ تھا۔ اگرچہ اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا تھا، لیکن پرتاپ سنگھ جانتا تھا کہ اس کے دشمن موقع ملتے ہی اس پر وار کر دیں گے۔ پرتاپ سنگھ گھر میں سائے کی طرح وجدان کے ساتھ لگا رہتا تھا، ایک لمحے کو بھی اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ وہ اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا تو پرتاپ سنگھ بھی اس کے پیچھے پہنچ جاتا۔ باہر 2 مسلح پولیس والے 24 گھنٹے موجود رہتے تھے۔ پرتاپ کے اپنے 2 گن مین تھے جو ہر وقت مکان کے آس پاس ٹہلتے رہتے تھے اور گلی سے گزرنے والے ہر شخص پر نگاہ رکھتے تھے۔ پرتاپ سنگھ کو اپنے کاروبار کی فکر نہیں تھی۔ کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے اس کے قابل اعتماد ملازمین موجود تھے۔ وہ خود بھی ٹیلی فون پر اپنی پارٹیوں سے بات کرتا رہتا تھا۔ اسے صرف وجدان کی فکر تھی۔ وہ اسے نہ صرف دشمنوں سے بچانا چاہتا تھا بلکہ اس کی پرورش اس انداز سے کرنا چاہتا تھا کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے قتل کا انتقام لے سکے اور اپنے دشمن کو خاک و خون میں لوٹا سکے۔ پرتاپ سنگھ نے کالج کی تعلیم کے دوران مارشل آرٹ سیکھا تھا۔ وہ بلیک بیلٹ تھا اور مزید آگے جانا چاہتا تھا، لیکن اس دوران اس کے ماں باپ کو حادثہ پیش آ گیا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے جتن کرنے لگا۔ مارشل آرٹ سے اس کی دلچسپی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اب اس صورتحال میں ایک بار پھر اس نے دل میں مارشل آرٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ وجدان کو بھی مارشل آرٹ کا ماہر بنانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ زندگی میں اپنا دفاع کر سکے۔ اس روز وہ کئی روز بعد وجدان کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلا۔ دونوں پولیس کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ تھے اور پرتاپ سنگھ کے اپنے باڈی گارڈ بھی۔ اس رات پرتاپ سنگھ نے سینچری پارک شیرٹن ہوٹل میں ڈنر کا پروگرام بنایا تھا۔ یہ ہوٹل اس مکان سے خاصا دور تھا اور پرتاپ سنگھ نے اس کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کسی کی نظروں میں آتے ہیں یا نہیں۔ ایک کار میں پرتاپ سنگھ اور وجدان سوار تھے۔ پچھلی سیٹ پر دونوں کانسٹیبل بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری گاڑی میں پرتاپ سنگھ کے دونوں باڈی گارڈ تھے۔ دونوں گاڑیاں فورٹ کیننگ روڈ سے نکل کر کیلیمنسی ایونیو پر آ گئیں اور تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد پینانگ روڈ پر مڑ گئیں۔ دونوں گاڑیوں کے درمیان تقریباً 3 گز کا فاصلہ تھا۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھے ہوئے پرتاپ سنگھ کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ وہ سامنے لگے ہوئے آئینے میں پیچھے آنے والی باڈی گارڈ کی گاڑیوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ کار سمرٹس روڈ پر امریکن ایکسپریس سینٹر کے سامنے سے گزرتی ہوئی آرچر ڈبلیو وارڈ کی طرف مڑ گئی۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے تھے۔ اس کشادہ سڑک پر ٹریفک کا ہجوم تھا۔ پرتاپ سنگھ بڑے محتاط انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد کار ٹاملنسن روڈ پر مڑ گئی اور کچھ آگے جا کر ایک اور موڑ کاٹتے ہوئے سینٹ مارٹن ڈرائیو کی طرف گھوم گئی۔ سینچری پارک شیرٹن ہوٹل اس سڑک کے اختتام پر تھا۔ وسیع و عریض پارکنگ لاٹ پر گاڑی روکنے کے بعد وہ نیچے اتر آئے۔ دوسری گاڑی بھی ان سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ دونوں پولیس والے باہر ہی رک گئے، لیکن پرتاپ کے باڈی گارڈ جو سادہ لباس میں تھے اس کے ساتھ اندر آ گئے۔ پرتاپ نے پہلے ہی میز بک کروا رکھی تھی۔ وہ جیسے ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے، ہیڈ ویٹر نے انہیں ان کی میز پر پہنچا دیا۔ وجدان اپنے ماں باپ کے ساتھ اکثر ہوٹلوں میں جاتا رہتا تھا، لیکن یہاں وہ پہلی بار آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہر چیز نئی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی میز پر کھانا سرو کر دیا گیا۔ کھانا سرو کرنے والی حسین ویٹرس نے بڑے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھا اور اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹ لی۔ کھانے کے بعد وہ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر ہوٹل کے شاپنگ آرکیڈ میں گھومنے لگے۔ ایک گفٹ شاپ سے پرتاپ سنگھ نے وجدان کو 2-3 چیزیں خرید کر دیں اور پھر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ دونوں کاریں ہوٹل کی حدود سے نکل کر سڑک پر آ گئیں۔ سینٹ مارٹن ڈرائیو کے اختتام پر پرتاپ سنگھ نے کار آرچر ڈبلیو وارڈ کے بجائے ٹینگلن روڈ پر موڑ لی اور کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد آرچر روڈ پر آ گئے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی اور بارونق سڑک تھی۔ تمام بڑے بڑے ہوٹل، شاپنگ سینٹرز، بڑی بڑی عمارتیں، نائٹ کلب اور کاروباری دفاتر اس سڑک پر اور اس کے آس پاس واقع تھے۔ یہ علاقہ شہر کا دل کہلاتا تھا۔
8 بجے تک بڑے بڑے شاپنگ سینٹر کھلے رہتے تھے، دوسری دکانیں اور ہوٹل وغیرہ دیر تک کھلے رہتے تھے۔ اسی طرح تقریباً آدھی رات تک تھیٹر سے ذرا پہلے ایک ٹریفک سگنل پر پرتاپ سنگھ کو گاڑی روک لینی پڑی۔ اس سے آگے 2 گاڑیاں اور تھیں، پہلے ہی گاڑیوں کی قطار لگ گئی تھی۔ وجدان اپنی سیٹ پر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایک موٹر سائیکل کار کے قریب آ کر رکی۔ موٹر سائیکل پر 2 آدمی سوار تھے۔ وجدان ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں چینی تھے۔ آگے والے آدمی کے ہاتھ موٹر سائیکل کے ہینڈل پر جمے ہوئے تھے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جیسے ہی وجدان کی نظروں میں آیا، وہ چیخ اٹھا، چاچا، یہ ہے وہ گنڈا، اس نے مارا تھا میری ممی کو۔ پرتاپ سنگھ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ موٹر سائیکل سوار چینی نے بھی وجدان کی چیخ کی آواز سن لی تھی۔ اس نے وجدان کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ سیدھا ہو گیا اور موٹر سائیکل اچھل کر آگے بڑھ گئی۔ پرتاپ سنگھ کو پولیس والے بڑی پھرتی سے کار سے اتر آئے، لیکن موٹر سائیکل چوراہے پر پہنچ کر بڑی تیزی سے سگنل توڑتی ہوئی سامنے والی ٹریفک کے ہجوم میں غائب ہو چکی تھی۔ پرتاپ سنگھ اور دونوں کانسٹیبل دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انجن سٹارٹ ہی تھا۔ پرتاپ نے گاڑی کو گیئر میں ڈال کر کلچ پر پیر رکھ دیا۔ سگنل 1 منٹ بعد کھلا تھا۔ آگے والی دونوں گاڑیاں جیسے ہی حرکت میں آئیں، پرتاپ سنگھ نے اسٹیئرنگ موڑتے ہوئے کلچ توڑ دیا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے اچھل کر آگے بڑھی۔ پرتاپ سنگھ نے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ ڈال دیا۔ گاڑی طوفانی رفتار سے دوڑنے لگی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے اس موٹر سائیکل کی تلاش تھی۔